بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک نہایت ہی سنگین اور تشویشناک صورتحال رکھنے جا رہے ہیں۔ یہ صورتحال صرف ایک عام خبر نہیں بلکہ پاکستان کے کروڑوں عوام کی زندگیوں اور مستقبل سے جڑی ہوئی ہے۔ حالیہ دنوں میں پاکستان کے مختلف علاقوں خصوصاً پنجاب اور خیبر پختونخوا میں آنے والے شدید سیلاب نے نہ صرف گھروں کو اجاڑ دیا ہے بلکہ ہزاروں خاندانوں کو کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور کر دیا ہے۔ لاکھوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہو چکی ہیں، مواشی ڈوب کر مر گئے ہیں، سڑکیں، پل اور بنیادی ڈھانچہ زمین بوس ہو چکا ہے۔ لیکن ان سب کے درمیان ایک نقطہ جو سب سے زیادہ زیر بحث ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ تباہی محض قدرتی آفات کا نتیجہ ہے یا اس میں انسانی ہاتھ بھی شامل ہے۔ پاکستانی حکام نے کھل کر یہ موقف اختیار کیا ہے کہ بھارت کی جانب سے ڈیمز کے اسپل ویز اچانک کھولنے اور پانی چھوڑنے کی وجہ سے پاکستان میں تباہ کن صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ یہ وہ موضوع ہے جو عوامی سطح پر ایک بڑے غصے اور بحث کا باعث بن رہا ہے۔ ناظرین، یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے کہ پاکستان نے بھارت پر اس طرح کا الزام لگایا ہو۔ تقسیم ہند کے فوراً بعد ہی دونوں ممالک کے درمیان دریاؤں کے پانی کی تقسیم ایک بڑا مسئلہ بن گئی تھی۔ 1960 میں انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت عالمی بینک کی ثالثی میں ایک معاہدہ طے پایا تھا جس کے مطابق مشرقی دریا بھارت کے کنٹرول میں اور مغربی دریا پاکستان کے حصے میں آ گئے تھے، مگر عملی طور پر بھارت نے ہمیشہ اپنے حصے سے زیادہ پانی روکنے یا چھوڑنے کی پالیسی اپنائی ہے۔ پاکستانی حکام اور ماہرین کئی دہائیوں سے یہ کہتے آ رہے ہیں کہ بھارت اپنی پالیسیوں کے ذریعے پاکستان میں یا تو پانی کی شدید قلت پیدا کرتا ہے یا پھر اچانک وافر مقدار میں پانی چھوڑ کر سیلابی صورتحال پیدا کرتا ہے۔ اس وقت جو تباہی ہم دیکھ رہے ہیں اس میں براہ راست طور پر بھارتی ڈیمز کا کردار نظر آتا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بھارت نے منجرا ڈیم سمیت کئی بڑے آبی ذخائر کے اسپل ویز اچانک کھول دیے جس کے نتیجے میں لاکھوں کیوسک پانی پاکستان کی جانب آیا۔ یہ پانی براہ راست دریائے راوی، چناب اور ستلج میں داخل ہوا اور چند ہی گھنٹوں میں پنجاب کے کئی اضلاع ڈوب گئے۔ حکام کا کہنا ہے کہ اگر بھارت یہ عمل آہستہ آہستہ کرتا اور بروقت پاکستان کو اطلاع دیتا تو صورتحال اتنی سنگین نہ ہوتی، مگر بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا اور پاکستان میں ایک انسانی المیہ جنم لے بیٹھا۔ ناظرین، آپ ذرا سوچیں، ایک طرف پہلے ہی مونسون کی شدید بارشیں جاری تھیں اور زمین پانی سے بھر چکی تھی، اس پر جب لاکھوں کیوسک پانی اچانک داخل ہوا تو کسان اپنی کھڑی فصلوں کو دیکھتے رہ گئے۔ کئی دیہات مکمل طور پر پانی میں ڈوب گئے۔ سیالکوٹ، نارووال، گجرات، گجراوالا اور شیخوپورہ دیہاتوں میں سب سے زیادہ تباہی دیکھی گئی۔ ہزاروں خاندان اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ مویشیوں کی بڑی تعداد پانی میں بہہ گئی جو دیہی معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی سمجھے جاتے ہیں۔ ہسپتالوں اور تعلیمی اداروں میں ہنگامی بنیادوں پر پناہ گاہیں قائم کی گئیں۔ یہ سب منظر ایک انسانی سانحہ بیان کرتا ہے۔ پاکستانی ریسکیو اور سرکاری اداروں کے مطابق 1 ملین سے زائد افراد بے گھر ہو گئے، ہزاروں گھر مکمل طور پر تباہ ہو گئے، 2 لاکھ سے زائد مویشی یا تو ڈوب کر مر گئے یا بیماریوں کا شکار ہو گئے۔ انفراسٹرکچر کا نقصان اربوں ڈالرز تک پہنچ رہا ہے۔ لیکن سب سے زیادہ تکلیف دہ پہلو یہ ہے کہ یہ سب کچھ ایک ایسے وقت میں ہوا جب پاکستان پہلے ہی معاشی بدحالی کا شکار ہے۔ مہنگائی، ڈالر کا بحران اور بے روزگاری پہلے ہی عوام کو کچل رہی ہے۔ پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ بھارت نے بین الاقوامی اصولوں اور انڈس واٹر ٹریٹی کی خلاف ورزی کی ہے۔ پانی چھوڑنے کے عمل کی بروقت اطلاع نہ دینا، اچانک لاکھوں کیوسک پانی کا ریلا پاکستان میں ڈال دینا، یہ سب ایسے اقدامات ہیں جو دشمنی پر مبنی نظر آتے ہیں۔ پاکستانی وزیر آبی وسائل نے اپنے بیان میں کہا کہ بھارت کا یہ اقدام پاکستان کے لیے معاشی اور انسانی بحران پیدا کرنے کے مترادف ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عالمی برادری اور اقوام متحدہ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ دوسری طرف بھارت یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے جو بھی اقدامات کیے وہ اپنے ڈیمز کی حفاظتی پالیسی کے تحت تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر وہ پانی نہ چھوڑتے تو ان کے اپنے علاقوں میں ڈیم ٹوٹنے اور مزید بڑی تباہی کا خطرہ تھا۔ بھارت کے مطابق اس نے پاکستان کو بروقت اطلاع بھی دی تھی، لیکن پاکستانی حکام اس دعوے کو جھوٹ قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اطلاع یا تو دی ہی نہیں گئی یا بہت تاخیر سے دی گئی جس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔
आबी माहिरीन और तज्जिया कारों का कहना है कि पाकिस्तान को हमेशा भारत की वाटर वॉर हिकमत अमली को संजीदगी से लेना चाहिए था। भारत ने हमेशा अपने डैम्स को एक स्ट्रैटेजिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है। जब चाहे पानी रोक लेता है, जिससे पाकिस्तान में खुश्क साली हो जाती है, और जब चाहे पानी छोड़ देता है, जिससे पाकिस्तान में सैलाब आता है। माहिरीन ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान की अपनी कमजोरियां भी बहुत बड़ी है। 75 साल गुजरने के बावजूद हम बड़े डैम्स नहीं बना सके। मौजूदा डैम्स में पानी जखीरा करने की गुंजाइश न होने के बराबर है। अगर हमारे पास डैम्स होते तो हम इस पानी को जखीरा करके फ़ायदा उठा सकते थे। पाकिस्तानी अवाम उस वक्त शदीद गम और गुस्से में है। सोशल मीडिया पर यह मौजू टॉप ट्रेंड कर रहा है। लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर हम हर बार भारत के हाथों क्यों नुकसान उठाते हैं, हुकूमतें क्यों बर वक्त इक़दामात नहीं करती। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर हुकूमत हमारे बिजली के बिल माफ़ नहीं कर सकती तो कम अज़ कम मुतासरा अफराद को फौरी रिलीफ फराहम करे। माहिरीन ख़बरदार कर रहे हैं कि ये सूरत हाल अभी ख़त्म नहीं हुई। मॉनसून की मज़ीद बारिशें मुतवक्को है। ग्लेशियर्स भी तेज़ी से पिघल रहे हैं। अगर बर वक्त मनसूबाबंदी ना की गई तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान को मज़ीद बड़ी आफात का सामना करना पड़ सकता है। अभी तक आलमी बरादरी की तरफ से कोई बड़ा रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया, मगर मुख्तलिफ NGOs और फलाही इदारे मुतासरा इलाकों में इमदादी काम शुरू कर रहे हैं। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी से अपील की है कि वो इस मामले का नोटिस ले और भारत को इस तरह के इक़दामात से रोके। नाज़रीन, ये सूरत हाल एक बार फिर हमें इस हकीकत की तरफ मुतवज्जे करती है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमज़ोरी पानी के ज़खायर की कमी है। अगर हमारे पास बड़े डैम्स होते, जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर होता, तो शायद हम इस पानी को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते, बजाय इसके कि ये हमारी बर्बादी का सबब बनता। लेकिन क्या अब भी वक्त गुजर चुका है या हम अब भी कुछ कर सकते हैं? ये वो सवाल है जो हर पाकिस्तानी के जहन में है। अगर आप समझते हैं कि भारत को जवाब देना चाहिए, पाकिस्तान को अपनी आबी पॉलिसी बदलनी चाहिए और मुतासरीन को फौरी मदद मिलनी चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट्स में अपनी राय दें कि आपके ख्याल में हुकूमत को सबसे पहले कौन सा कदम उठाना चाहिए, और सबसे बढ़कर इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ताज़ा तरीन हक़ाइक़ और तज्ज़िये बर वक्त मिल सकें।